الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات نماز والا درود آپ پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی تھی. آج بھی انشاءاللہ تعالی العظیم اختتام کو پہنچیں گے اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبیلہ بنو سعد میں پہنچ گئی تو راستے کے اندر وہ دائیاں ملی کہ حلیمہ یہ بتا یہ اونٹنی وہی ہے یا اور لی ہے. حلیمہ سعدیہ ان کو کراس کر کے جب آگے نکل گئی تو رکی نہیں. حلیمہ رک تو صحیح، ہماری بات تو سن، بتا تو صحیح اونٹنی جو نئی لی ہے کتنے پیسے اوپر دیے ہیں.
تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ پہلے باغ میرے ہاتھ کے اندر تھی، اب باغ بھاگ والے کے ہاتھ کے اندر ہے، اب میں اونٹنی کو روک نہیں سکتی، اب یہ اونٹنی وہیں جا کر رکے گی جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ میں نے نہ اونٹنی تبدیل کی ہے اور نہ ہی میں خود تبدیل ہوئی ہوں، میں بھی وہی ہوں، میری اونٹنی بھی وہی ہے، سوار بدلی ہو گیا ہے۔ پہلے سواری میں کرتی تھی یا میرا خامد کیا کرتا تھا، اب اس اونٹنی کے اوپر سوار شاہ سوار آ چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھتی ہیں، کبھی گھر کی طرف خیال کرتی ہیں کہ اب میرے گھر کے اندر تو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اتنا مہجبین بچہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، جس کے اندر آج دن تک میں نے دنیا کے بچے اٹھائے ہیں، اور یہ قبیلہ بنو سعد ایک دائیوں کا قبیلہ ہے، اور دائیوں نے بھی بچے اٹھائے ہیں، میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے اور انہوں نے میرے بچوں کو دیکھا ہے، اب اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ میرا گھر تو ایک غریبانہ گھر ہے، میرے گھر کے اندر تو اتنی چیزیں میسر نہیں ہیں، میں اس بچے کو کہاں سلاؤں گی، میں اس بچے کو دودھ کہاں سے پلاؤں گی، اور اس کو ذرا بستر کہاں سے بنا کر دوں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حلیمہ پریشان نہ ہو، حلیمہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کا پیل پالنے والا پہلے موجود ہے، یتیموں کا سہارا بننے والا پہلے موجود ہے، تو اس بات کی فکر نہ کر۔ اللہ پاک نے رحمتوں کو برکتوں کو پہلے حکم دے دیا کہ جاؤ جا کر حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر ڈیرے ڈال دو۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ کا گھر بعد میں ہوگا، میرے محمد کا گھر پہلے ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر اب یہ بعد میں ہوگا، یہ میرے محمد کا گھر اب بن چکا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ گھر آ جاتی ہیں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا گھر کے اندر پہنچ گئی، اپنے خامند کو کہتی ہے کہ جاؤ یہ بکری کا دودھ نکال کر لاؤ تاکہ میں اپنے بیٹے محمد کو دودھ پلاؤں۔ حالانکہ وہ بکری بیکار تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کا خامند جاتا ہے، جا کر بکری کو دھونے کے لیے بیٹھتا ہے، دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ ایک برتن بھر گیا، حلیمہ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھر گیا، حلیمہ تیسرا برتن لاؤ، کہا میرے تو گھر کے اندر برتن ہی اتنے نہیں ہیں۔ سب نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ جب حلیمہ سعدیہ کا خامند گیا بکری کے پاس تو اللہ پاک نے بکری کو حکم دیا، اے بکری اب تیری نسبت بدل چکی ہے، اے بکری اب تیری نسبت بدل چکی ہے۔ پہلے تیری نسبت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھی، حلیمہ سعدیہ کے گھر کی تو بکری تھی، اب تو محمد الرسول اللہ کی بکری بن چکی ہے، اب تو محمد الرسول اللہ کی بکری بن چکی ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی ہیں، تو ایک دن دیکھتی ہیں، ادھر چہرہ انور کو دیکھتی ہیں،
دل کے اندر، کیونکہ ان کا ایک رضائی بھائی اور بھی تھا جو کہ حلیمہ سعدیہ کا سکا بیٹا تھا، اب وہ بھی جناب ساتھ دودھ پیتا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج کیونکہ سیدھی سائڈ کا جو دودھ تھا وہ حلیمہ سعدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتی تھی، اور الٹی سائڈ کا دودھ اپنے وہ رضائی بھائی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا اس کو پلاتی تھی، جو سکا بیٹا تھا اس کو پلاتی تھی، اور سیدھی سائڈ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن دل کے خیال آیا، دیکھا محمد کے چہرے کو، اتنا حسین و جمیل چہرہ، آج سارا دودھ محمد کو پلاؤں گی، آج سارا دودھ محمد رسول اللہ کو پلاؤں گی۔ اب دودھ پلانے کے لیے محمد رسول اللہ کو اٹھایا، دودھ پلایا، جب دوسری سائڈ پہ کرنا چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر بتا دیا کہ میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا، بھائیوں کا حق دلوانے آیا، میں محمد بھائیوں کا حق کھانے نہیں آیا، میں ان بھائیوں کا حق دلوانے آیا ہوں۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، کیا یہ لوگوں کو سمجھ یہ بات نہیں آتی؟ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر پہلے ہوتا تو خلافت صدیق اکبر کا نمبر پہلے ہے، اللہ پاک نے اور محمد الرسول اللہ کو بتایا کہ صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے، حضرت علی کا نمبر چوتھا ہے۔ اگر حضرت علی کا نمبر پہلا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو پہلا نمبر دے۔ اور ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میں اور آپ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر ایک کانفرنس بلائی، میرے پاک پیغمبر ہیں تو آخری نبی، پر سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آدم مٹی کے اندر تھا، روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت سے ہیں، پر آئے آخر میں اور امام الانبیاء بن گئے، آئے آخر میں امام الانبیاء بن گئے۔ اور اسی طریقے سے خلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہیں، چوتھے نمبر پر آئے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی آئے تمام انبیاء کی تصدیق کی، تو امام مصدق الانبیاء بن گئے، تمام انبیاء کی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ پاک نے یہ کانفرنس بلائی، یہ کانفرنس بلائی کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، جب میں آپ کو نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، آپ کے سر کے اوپر رسالت کا تاج پہنا دوں، تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم جاءکم، تمہارے بعد میرا رسول آئے گا
میرا رسول آئے گا اور تم نے اس کی مصدق لما، اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اقررتم اخذتم علی ذلکم اسری، تمام نے اقرار کیا، تمام نے اقرار کیا کہ یا اللہ ہم اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء تھے تو اول نمبر، پہلے نمبر پر تھے، مصدق الانبیاء بن کر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اول نمبر ہے، چوتھے نمبر پر ہے مصدق الصحابہ بن کر آئے۔ آج اگر حضرت علامہ عبدالستار توسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریر کے اندر، اگر حضرت علی پہلے آتے تو عمر، ابو بکر، عمر، عثمان کی گواہیاں کون دیتا؟ کیونکہ سیدنا صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی۔ مصدق الصحابہ بن کر آئے، میرے نبی مصدق الانبیاء بن کے آئے، اور حضرت علی مصدق الصحابہ بن کر آئے۔ تو میرے بھائیوں، جب اب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ہوتے تو صدیق اکبر کے مقام پر ہوتے، کیونکہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا تھا، اللہ رب العزت نے پہلا نمبر صدیق اکبر ہی کو دیا۔ تو میرے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دینے کے لیے آئے، حق غصب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو میرے دوستو، یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا بھائی جو ساتھ دودھ پیتا تھا، رضائی بھائی تھا، وہ کہ جنگل میں جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے۔ اب حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ تو 24 گھنٹے ان کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ جب یہ معصوم تھا تو جب گھر سے باہر جاتی تھی بھی تو اپنی بیٹی شیما کو کہتی تھی کہ بیٹی شیما، اپنے بھائی محمد کا خیال رکھنا، اور شیما بھی اسی اشتیاق کے اندر رہتی تھی کہ اماں کہیں جائے اور میں اپنے بھائی محمد کو اٹھاؤں اور اس کو لوریاں دوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتی تھی اس کو۔ اللہ پاک نے اس شیما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی، اس کا بدلہ کیا دیا؟ جنگ حنین کے موقع کے اوپر، جنگ حنین کے موقع کے اوپر جب جنگ فتح ہو گئی تو اس وقت یعنی کہ غلاموں میں حضرت شیما بھی غلامی کے اندر آ گئی اور کچھ مال غنیمت بھی آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھی جو میری بہن ہے وہ شیما ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنی کملی والی چادر بچھائی، اس کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کر ان جناب غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، جو لوٹا ہوا مال تھا وہ بھی واپس کر دیا، اور اس کا بدلہ اللہ پاک نے کیا دیا کہ شیما سمیت جتنے غلام تھے ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، ساروں نے کلمہ پڑھ لیا اور حلقہ اسلام کے اندر شامل ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب شیما کہتی ہیں کہ جب میں محمد الرسول اللہ کو اٹھاتی تھی اور جب لوری دیتی تھی، کہتے گھر کے در و دیوار پہ جھومنے لگ جاتے تھے، اور پھر اتنا پیارا بھائی ہو اور اتنا حسین و جمیل بھائی ہو اور اس کو لوری دینے کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ وہ تو انسان شیما سے جا کے پوچھے کہ اے شیما، تمہیں کتنا مزہ آتا ہوگا جب تم محمد الرسول اللہ کو اٹھاتی ہوگی اور لوریاں دیتی ہوگی۔ اب ایک دن پوچھا کہ اے اماں حلیمہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے یہ دن کو کہاں جاتا ہے؟ کہا بیٹا آپ نہ جاؤ وہاں،
آپ ابھی معصوم ہو۔ کہا اماں مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی میرا سارا دن کہاں ہوتا ہے؟ کہا وہ دن کو بکریاں چرانے جاتا ہے، دن کو بکریاں چرانے جاتا ہے۔ اچھا کل میں بھی بکریاں چرانے جاؤں گا۔ کہا آپ کو تکلیف ہوگی، جنگل کے جانور ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کہا نہیں اماں، میرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تو مجھے وہ کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ میں کل بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت روکا پر محمد الرسول اللہ نہ روکے، صبح بھائی کے ساتھ چلے گئے۔ بھائی کو بھی کہا کہ اپنے بھائی محمد کا خیال رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اوپر بدلی سایہ کرتی ہے، سارا دن سائے کے اندر رہتے ہیں۔ جنگل کے وہ جانور جو درندے روزانہ بکریاں بھیڑیں کھا جاتے تھے، آج وہ محمد الرسول اللہ کی بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جو حاجی حضرات میرے استاد محترم اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، حال احوال لیا، عمرے سے واپس آئے۔ میں نے کہا استاد جی آپ یہ بتائیں کہ آپ قبیلہ بنو سعد میں بھی گئے ہیں؟ استاد جی نے فرمایا ہاں میں گیا ہوں۔ کہتے ہیں قاری صاحب میں نے وہ مقام بھی جا کر دیکھا ہے، جو حلیمہ سعدیہ کا جو گھر تھا نا وہ ابھی موجود ہے، جہاں پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، وہاں 4 سال تک رہے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، جس بیڑے کے اندر چلتے رہے، اور جس بھاڑا تھا جہاں بکریاں بند کی جاتی تھی وہ بھاڑا بھی ابھی تک موجود ہے۔ کہتے اللہ پاک نے مجھے اس بھاڑے کی بھی زیارت کروائی ہے۔ اور دوسری بات، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شقائے صدر 2 دفعہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، جب بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، اب وہاں نشان لگا ہوا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شقائے صدر یہاں ہوا ہے۔ استاد جی نے یہ بھی مجھے بتایا ہے، کہا میں نے وہ مقام بھی جا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر میرے محمد کا سینہ چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے اندر ڈر خوف کی وہ چیزیں ساری نکال دی، اور ایک اللہ کا ڈر اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر رکھ دیا۔ اور وہ اللہ استاد جی فرماتے ہیں کہ جب میں قبیلہ بنو سعد میں گیا، اکثر بندے نہیں جاتے وہاں، یہ بات زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتے بھی کوئی نہیں ہے، یہ قسمت والا وہاں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ طائف سے نیچے جا کر راستہ نکلتا ہے، اور ٹیکسی والا بھی بہت زیادہ کرایہ مانگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، عمرے کے جناباً وہ ارکان پورے کیے اور حج کے ارکان پورے کیے اور وہیں سے واپس آ گئے۔ خیر بہرحال استاد جی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا، جب بھائی واپس شام کو آیا تو حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہیں کہ اے بیٹا بتاؤ کہ محمد کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بیٹا کہتا ہے اماں جان ہمیں تکلیف کا تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھیڑیا جو ہماری بکریوں کو کھا جایا کرتا تھا، وہ درندہ جو ہماری بھیڑوں کو کھا جایا کرتا تھا، آج محمد میرے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ سائے کے پر بیٹھے رہے، وہ بھیڑیا ہماری بکریوں کو چراتا رہا، وہ بھیڑیا ہماری بکریوں کو چراتا رہا، وہ ہماری بکریوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بتاؤ، اب اس بکریوں کی تو حفاظت چند دن میرے محبوب نے کی ہے، بکریوں کی حفاظت چند دنوں کے اندر کی ہے۔ جنگل کے درندوں کو اللہ پاک نے حکم دے دیا خیال کرو یہ میرے محمد کی بکریاں ہیں، خیال کرو یہ میرے محمد کی بکریاں ہیں۔ آج کا درندہ جن کو روزے کے اندر سلایا ہوا ہے، میرے محمد نے صحابہ کا پہرا تو ساری زندگی دیا ہے، میرے محمد نے صحابہ کا پہرا ساری زندگی دیا ہے۔
ساری زندگی ان کے پہرہ دار رہے ہیں، اور پھر ابو بکر و عمر کو تو اپنا روزے کے اندر سلایا ہے۔ آج اس کو کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، یہ جہنمی ہیں، اور ان کو جناب تم دفن کر کے گئے اور ان کو فرشتے نکال کر بعد یہ جہنم کے اندر ڈال کے آ گئے۔ میرے بھائیوں، آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو لاوارث سمجھا جاتا ہے، اور میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین لاوارث نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے بل پاس ہوا، اور حالانکہ بل بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ناموس صحابہ و اہل بیت، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے اس کو بھی عمر قید کی سزا، اور جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی عمر قید کی سزا۔ اگر تم ہمیں اہل بیت کا گستاخ سمجھتے ہو تو ہمیں دلواؤ سزا، اگر ہمیں یہ گستاخی ملے۔ آپ کے ساتھ میں حیدرآباد کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلے جلائے گئے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجی گئی، جوتے مارے گئے، توبہ نعوذ باللہ۔ آج سب سے زیادہ چیخنے والی قوم بھی آپ کے سامنے آ گئی جن کو یہ بل نامنظور ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کا دفاع نہیں کریں گے تو یاد رکھو آپ کا دین پورا آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کے پاس کلمہ پورا نہیں آ سکتا، آپ کے پاس حدیث پوری نہیں آ سکتی، آپ کے پاس قرآن پورا نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج میرے دوستو، ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی آج مصیبت کے اندر ہیں۔ آج ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کم از کم اتنا تو محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے حمایت میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آج دو چرنگی قید آباد کے اندر احتجاجی مظاہرہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے اندر تمام مسلمانوں کو بلایا گیا ہے۔ ہم وہاں اگر پہنچ نہیں سکتے، وہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ان کی اسرائیل کے قبضے کے اندر تھا، اللہ پاک نے اس کو آزاد کروا دیا۔ آپ کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارا قبلہ اول تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حالانکہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے دل کے اندر خیال آیا کہ ہمارا قبلہ تو وہ ہونا چاہیے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پہلے ہم اسی قبلہ اول کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو راضی کیا، اور راضی کرنے کا کیا طریقہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب گھوم جا، بیت اللہ کی طرف گھوم جا، اور اللہ پاک نے ادھر گھما دیا۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھی، جس کے اندر میرے اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات امامت فرمائی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ تو اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں آج احتجاجی مظاہرہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ مولانا علامہ ڈاکٹر راشد محمود سومر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے اندر تمام مسلمانوں کی شرکت کی اپیل ہے۔ انشاءاللہ گاڑی ہماری یہاں پہنچے گی نماز کے بعد، جن ساتھیوں نے جانا ہو تو انشاءاللہ گاڑی جائے گی بھی یہاں سے، آپ کو چھوڑے گی بھی یہاں پر۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔